الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی قدر، حضرات علماء کرام، قرائے عظام، حفاظ کرام اور ہم سب کے محترم سابق MNA راجہ جاوید اخلاص صاحب، اور اسی طریقے سے ہم سب کے مخدوم و مکرم محترم راجہ شاہد صراف صاحب اور ان کے تمام رفقاء جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں ابتدائی میں یہ بات عرض کر دوں کہ میرے برادر مکرم مولانا اصغر عباسی صاحب نے تقریباً ساری گفتگو ہر گوشے سے متعلق کر ہی دی ہے، مزید اس کو آگے لے کر چلنا، اس کے لیے وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ سمجھدار انسان وہی ہوا کرتا ہے کہ مجمع کے تاثرات کو دیکھ کر، ان کی نشست کو دیکھ کر اور ان کے چہروں کے تاثرات کو دیکھ کر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر چلے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصراً اس موقع مناسبت سے چند گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک مثل مشہور ہے، خاص طور پر یہ ہندوستان کے اندر مثال مشہور ہے، اور وہ مثل کیا ہے کہ سہاگن وہی اچھی جسے پیا چاہے۔ اب بہت سارے احباب میرے پشتو والے بیٹھے ہیں، پریشان ہوں گے، کوشش کریں زور لگائیں بات کو سمجھنے کی۔ ایک مثل ہے ہندوستان کے اندر، وہ مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے سنی ہو، کہ سہاگن وہی اچھی جسے پیا چاہے۔ یہ اس موقع محل کی مناسبت سے مثل مجھے وہ یاد آ گئی۔ اب اس کے حوالے سے تھوڑی بات کرتا ہوں۔ ایک دلہن تھی، اس کی شادی ہو رہی ہے اور بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے، میک اپ اس نے کیا ہوا ہے، شادی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، زیورات سے سجی ہوئی ہے اور ہر طرح سے مزین ہے، جس طرح کے ایک دلہن مزین اور تیار ہوتی ہے۔ وہ اس طرح بیٹھی ہوئی ہے جس طرح دلہنیں بیٹھا کرتی ہیں۔ ایک آتا ہے، اس کو جب دیکھتا ہے تو واہ واہ کہتا ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دلہن تو۔ دوسری سہیلی آتی ہے، وہ اس دلہن کو دیکھتی ہے، واہ بھائی واہ، کتنا خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تیسری آتی ہے، وہ اس کا گھونگھٹ اٹھاتی ہے اور اس کے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے تو وہ بھی واہ واہ کرتی ہے۔
یکے بعد دیگرے ساری خواتین آ رہی ہیں، اس کی سہیلیاں آ رہی ہیں، اس کی دوست آ رہی ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے ان کو مبارکباد دے رہی ہیں اور اس کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف در تعریف کرتے چلی جا رہی ہیں۔ اور دلہن کو جب دیکھا تو دلہن کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دلہن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اس دلہن سے کہ اتنا پیارا موقع ہے، اتنا خوبصورت موقع ہے، تمہاری شادی ہے، بارات آئی ہے، دولہا آیا ہے، تمہیں آج اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور تمہیں لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں اور تم آنسو بہا رہی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو آج خوشی کا موقع ہے، مبارکباد کا موقع ہے، اور لوگ دور دراز سے آئے ہیں، تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور تم ہو کہ آنسو پہ آنسو بہاتی جا رہی ہو۔ اس موقع پر اس دلہن نے سب کو ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہی کہا کہ سہاگن وہی اچھی جسے پیا چاہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ میں دلہن تو بنی ہوں، خوبصورت بہت زیادہ ہوں، پیاری لگ رہی ہوں، میک اپ بھی کیا ہے، سوٹ بھی بہت اعلیٰ پہنا ہے، اور آپ سارے کے سارے لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہو، لیکن مزہ تو تب آئے کہ میں جس کے لیے سج کے جا رہی ہوں میں اس کی آنکھوں میں سج جاؤں، یہ میں ہے اصل بات۔ میں جس کے لیے سج کے جا رہی ہوں، جس کے لیے میں نے یہ جوڑا پہنا ہوا ہے، جس کے لیے یہ میک اپ میں نے کیا ہوا ہے، میں جس کے پاس جا رہی ہوں، مجھے جو لے کر جا رہا ہے، پتہ نہیں میں اس کی نظروں پہ بھی جچوں گی یا نہیں جچوں گی، پتہ نہیں وہ بھی مجھے پسند کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی نظروں میں بھی میں خوبصورت نظر آؤں گی یا نہیں آؤں گی۔ یہ اس دلہن نے جواب دیا۔ یہی بات میں آپ سے بھی اس موقع محل کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اللہ نے بنوا دی ہے، پردے بھی لگ گئے ہیں، پنکھے بھی لگ گئے ہیں، بڑی خوبصورت لائٹیں بھی لگ گئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا والوں کو پنکھے بھی دکھلا دیے، لائٹیں بھی دکھلا دیے، پردے بھی دکھلا دیے، اور عمدہ سٹیج بھی سجا دیا، اور مبارکبادیں بھی وصول کر لیں۔ دوستو دیکھنا ہے تو رب لم یزل کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کے ہاں بھی اس کی قبولیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ سہاگن وہی اچھی جسے پیا چاہے۔ آپ ہم سب کی نظروں میں تو مسجد بڑی خوبصورت ہے، پیسہ سب نے لگایا ہے، محنتیں کی ہیں، دوستو رب کے ہاں اس کی قبولیت ہے یا نہیں ہے؟ اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر جب فرما رہے تھے اپنے لخت جگر اسماعیل کے ساتھ، تو لخت جگر اسماعیل نے معاون بن کر اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کی جب تعمیر کی، تو تعمیر کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مجھ ابراہیم نے بیت اللہ کا پہلا اور آخری در تیار کر لیا ہے۔ اسماعیل نے سر غرور سے بلند نہیں کیا، ابراہیم نے سر کو بلند نہیں کیا، اس کا سینہ چوڑا نہیں کیا، اس نے گریبان نہیں کھولا، اس نے مبارکبادیں وصول نہیں کی۔ اس نے جو سب سے پہلا کام کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر وہ کام کیا کیا؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے رب کائنات کی بارگاہ میں اور کہا اللہ تیرا پہلا اور آخری گھر میں نے اور میرے بیٹے نے بنایا ہے، اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ بنا تو دیا ہے، اب ہماری عاجزی ہے، ہماری انکساری ہے، ہم تیرے سامنے انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں،
اللہ اب اس بیت اللہ کی تعمیر کو قبول فرما لے، اس تعمیر کو قبول فرما لے۔ یہ سبق کس نے دیا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے، اور انڈیا کی وہ جو مثل مشہور ہے وہاں سے ہمیں سبق ملا کہ جتنا بھی بڑا کام کر لو خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر اپنے دل سے یہ کہا کرو، اپنے دماغ میں یہ بات لایا کرو کہ کاش جتنی محنت ہم نے کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ یقیناً اللہ نے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہوگا انشاءاللہ، جس نے جس انداز سے کاوشیں کی ہیں۔ بہت سارے ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے جنہوں نے تعاون کیا ہے، مجھے اب نام کسی کا ذہن میں آ رہا ہے کسی کا نہیں۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق ملک پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور یہ مسجد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں کوئی پریشانی آپ کو، کارپیٹ بھی بچھ گئے، پردے بھی لگ گئے، دروازے بھی بند ہو گئے۔ اب بھی اگر اللہ کے اس گھر کو کوئی آباد نہیں کرتا اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں اللہ کی جانب سے یہ وائرس ملک کے اندر آ گیا ہے، مجھے وائرس ہو گیا ہے، دوسرے کو ہو گیا ہے، تیسرے کو ہو گیا ہے، چوتھے کو ہو گیا ہے، وہ پھر شکوہ اور گلہ اپنے آپ سے کرے، وہ اللہ سے گلہ اور شکوہ نہ کرے کہ اتنی خوبصورت مسجد بننے کے بعد اگر اللہ کے اس گھر میں اب بھی کوئی نہیں آتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو ہم دوستوں مزین کر لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو آباد نہیں کر پاتے۔ قرب قیامت کی نشانی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہی عامرت، حدیث کے الفاظ فرمایا قرب قیامت میں ایسے ہوگا، مساجد مزین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن اندر سے وہ خالی ہوں گی۔ مسجدیں مزین ہوں گی، اندر سے وہ خالی ہوں گی۔ دوستو ہم نے اس حدیث کا مصداق نہیں بننا، ہم نے اس حدیث کا مصداق نہیں بننا۔ میں چند سال قبل ادھر جبر سے آگے کوئی علاقہ ہے، مجھے نام بھی نہیں آتے، کوئی گاؤں تھا، وہاں پر میں گیا ایک دفعہ کسی سے تعزیت کے لیے۔ وہاں تعزیت کے لیے جب میں گیا، دعا کی میں نے وہاں پر، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور وہاں ہم نے میزبان سے کہا کہ چلیے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں۔ ہم سارے گئے وہاں پر۔ آپ یقین جانیے اس علاقے میں اتنی عظیم الشان اور اتنی بڑی مسجد، یہ آپ نے قریب میں اپنا ادارہ دیکھا ہوگا ہمارا جامعۃ المدین کے نام سے، یہ کتنا بڑا ادارہ ہے، اس سے دگنی مسجد تھی وہاں پر، اتنی عظیم الشان۔ جب ظہر کی نماز کے لیے گئے تو صرف 3 آدمی وہاں پر آئے، صرف 3 آدمی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کس نے یہ مسجد بنائی ہے؟ کہنے لگے باہر کی ایک پارٹی ہے، اس نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ میں نے کہا کاش کہ وہ تعمیر کرنے سے پہلے کچھ سوچ بھی لیتا، تعمیر کرنے سے پہلے وہ سوچ بھی لیتا کہ میں مسجد تو بنا رہا ہوں، کیا بنانے کے بعد آباد کرنے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آباد دوستو، جہاں نمازیوں نے مسجد کو آباد کرنا ہوتا ہے، وہاں پر مسجد کو مسجد کا امام اور خطیب بھی آباد کرتا ہے۔ اب اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میرا وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بات کو مکمل کرتا ہوں، یہ تلخ حقائق ہیں، عرض کیے دیتا ہوں۔ مسجد کو آباد کرنا جہاں آپ محلے والوں کی ذمہ داری ہے، وہاں پر یہ ذمہ داری اس مسجد کے امام اور خطیب کی بھی ہے۔ کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ مسجد اور امام کا خطیب وہ آ تو جاتا ہے مصلی پہ، عباسی صاحب نے خوب نقشہ کھینچا ہے،
اللہ جزا دے ان کو. مسجد کا امام آ جاتا ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، وہ وقت اتنا ہی مسجد کو دے پاتا ہے جتنا اس امام کی تنخواہ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کی جہاں ذمہ داری ہے نماز کے لیے آتے ہیں، آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے سر پر ہے. امام کی بھی ذمہ داری ہے مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کرے. وہ بیچارہ آ جاتا ہے، آنے کے بعد وہ مسجد کو اتنا ہی آباد کرتا ہے جتنا اس کی تنخواہ کی مقدار ہوتی ہے. یہ ایک تلخ حقائق ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں. جتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، جتنا اس کا معاوضہ اور مشاہرہ ہوتا ہے، وہ اسی لیول پر مسجد کو آباد کرتا ہے. میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر آج اس مسجد کے ملا کو، آج اس مسجد کے مولوی اور حافظ کو ساری ضروریات سے فارغ کر دیں اور اس کی ضروریات کو یہاں پر آپ پورا کریں، میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ علاقے میں ایک ادنا سا عالم دین وہ کام کر کے دکھائے گا کہ بڑے بڑے علماء نہ کر کے دکھا سکیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ آباد کرنے کے لیے معاونین کی کمی ہوتی ہے. مجھے وہ قاری ارشد بھی یاد آ گیا اس موقع پر، اللہ غریق رحمت فرمائے. گوٹکی سے میرے پاس ایک عالم، ایک قاری آتے تھے قاری ارشد کے نام سے. وہ رمضان میں تعاون کے لیے آتے تھے اور ان کا جو چھوٹا سا مدرسہ مسجد تھی وہ ہندوؤں کے بیچ میں تھی. ارد گرد ہندو آباد تھے اور بیچ میں وہ ان کا مسجد اور مدرسہ تھا. اور ہر رمضان میں آ کر بیچارہ اپنا دکھڑا سناتا تھا کہ مفتی صاحب کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے. میرے لیے بھی کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا. میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب خدا کے لیے میرے لیے کچھ نہ لایا کریں، آپ کے اپنے حالات ایسے ہیں. فرمایا نہیں، یہ آپ کے لیے میری محبت ہے، میں لے کر آتا ہوں. گھوٹکی سندھ سے ایک وقت وہ آیا اس کی غربت میں، کراچی کے وہ آغا خان ہاسپٹل میں آخری مرحلے میں پہنچ گیا. آخری مرحلے میں آغا خان ہاسپٹل میں اس کے گردے ختم ہو گئے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کیا کیا بیماریاں ہیں. اس نے آغا خان کے اس بستر پہ مجھے فون میں لایا. آخر کسی وجہ سے میں لایا ہوگا نا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. مجھے آغا خان ہسپتال کے اس بستر سے مجھے فون میں لایا، مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے دن ہیں میرے، کب چلا جاؤں، کچھ بھی نہیں ہے. بیوی کے تھوڑے بہت زیورات تھے، دے کے فارغ ہو چکا ہوں. ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ میرا نمبر ہے، ایزی لوڈ کروا دے ایزی پیسے کے ذریعے سے، جتنے دن ہیں میں وہ زندگی کے پورے کر سکوں. میں کس کے سامنے فریاد کروں، میں کس کے سامنے جاؤں، کس کے سامنے دکھڑا بیان کروں. جس کے پاس جاؤ وہ اپنا دکھڑا سنانے لگ جاتا ہے. کہہ دیا میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. ایک سے دو سے تین ساتھیوں سے بات کی، کچھ رقم میرے پاس آ کر جمع ہو گئی. میں نے 2-3 دن بعد فون میں لایا، پتا چلا قاری ارشد اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے آنسو نکل آئے اور یقین جانیے مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میرے دل میں آج بھی اس شخص کے لیے درد ہے کہ میں اس کے لیے جاتے جاتے کچھ نہ کر سکا. پھر وہ جو رقم میرے پاس جمع ہوئی، اتفاق سے اس علاقے کا ایک عالم اور آیا. میں نے اس کو کہا یہ امانت ہے ان کی، یہ لے لو، اور ان کی اہلیہ اور بچے ہوں گے، تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہیں، جا کر وہ امانت ان کو دے کر آ جاؤ. یہ حقیقت حال ہے، یہ معاشرے کی تلخ حقیقتیں ہیں جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. دوستو مسجد تو ہم بنا لیتے ہیں، اس کو آباد کرنا جہاں آپ کی ذمہ داری ہے، اس امام اور خطیب کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ذمہ داری مکمل تب ہوگی جب یہ ہر طرف سے فارغ ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو فارغ نہیں کرتے تو یاد رکھیے دین کا جو صحیح طریقے سے حق ادا کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ادا نہیں کر پائے گا. یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں. تو دوستو ایک کام تو اس موقع پر یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس مسجد کو قبول فرما لے، اس کو دین کا مرکز بنا دے، قرآن کا مرکز بنا دے. اور یہ بچہ جو ہمارے پاس ہی پڑھتا رہا، آج الحمدللہ
یہ دور حدیث کر کے عالم دین بن گیا ہے. جس ادارے میں پڑھ کے آیا آج الحمدللہ وہاں استاد بھی ہے اور یہاں امام اور خطیب بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے, دین کا سچا خادم بنا دے اور دین کی خدمات کے لیے قبول فرما لے. امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, کہا کسی عالم نے, حضرت معاشرہ عزت نہیں کرتا علماء کی عزت نہیں کرتا, بڑا پریشان ہوں کیا کروں. فرمایا اگر دین کو تم نے معاشرے والوں کے لیے پڑھا ہے تو پھر تو پریشان ہو جاؤ, اور اگر دین کو اللہ کے لیے پڑھا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت. اس لیے ائمہ سے بھی کہتا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں اللہ ڈالے گا, تم اللہ کے بن جاؤ, اللہ تمہارا بن جائے گا. تو اس مسجد کو اللہ آباد رکھے, اس کو اللہ ترقیوں سے نوازے. جتنے بھی معاونین ہیں, جتنوں نے تعاون کیا ہے, اللہ